اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرم میں ملوث ہونے پر ممکنہ قانونی کارروائی کے پیش نظر اپنے فوجیوں کے میڈیا کوریج پر نئے پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے یہ اقدامات حالیہ پیش آنے والے واقعے کے بعد اٹھایا جب برازیل کے جج نے جنگی جرم میں ملوث ہونے کے الزامات پر ایک اسرائیلی فوجی کے خلاف تحقیقات کا اقدامات جاری کیے تھے۔ اسرائیل کے ریزرو فوج میں بھرتی ہونے والے یہ اہلکار سیر و تفریح کے غرض سے برازیل گیا ہوا تھا، جبکہ ایک جج نے پولیس کو تحقیقات کا حکم دیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لیڈ اسٹر نے کہا ہے کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد بھی امریکی افواج کو شام میں تعینات رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ داعش کو دوبارہ بڑے خطرے کے طور پر ابھرنے سے روکا جا سکے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ وہاں امریکی افواج کی اب بھی ضرورت ہے، خاص طور پر ان حراست کیمپوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جہاں 200,000 داعش کے سابق جنگجو اور ان کے خاندان کے افراد موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کیمپوں میں داعش کے 8 سے 10,000 جنگجوؤں کو رکھا گیا ہے، جن میں سے 2,000 کو انتہا خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بدھ کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق ٹیلی فون رابطے کے دوران دونوں رہنما نے یوکرین روس بحران کے حالیہ صورتحال اور اس کے حل کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور یوکرینی صدر نے دونوں ملکوں کے تعلقات کا جائزہ لیا، مشترکہ مفاد کے امور، علاقے اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ جنوبی یوکرین کے شہر زیپروزھیا میں بدھ کے روسی حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور 63 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ اطلاع یوکرین کے پیریسیٹر جنرل کے دفتر کے ایک بیان کے ذریعے دی گئی۔ زیلیفور کے علاقے گورنر اوان فیڈوروف نے کہا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے 1400 GMT 2 گائیڈ بوم نے شہر پر حملہ کیا، جس سے صنعتی انفراسٹرکچر اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریاستی ایمرجنسی سروس نے کہا کہ حملوں میں 4 انتظامی عمارتوں اور 27 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو کہا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں ایک چھاپے کے دوران اس کے 3 فوجی ہلاک اور ایک افسر شدید زخمی ہو گیا۔ اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے ٹی وی نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں بیٹ ہونے میں ان کے ٹینک ایک طاقتور دھماکے خاص ڈیوائس پر چڑھنے سے اس میں سوار فوجی کی موت ہو گئی۔ فوجی نے ایک بیان میں کہا کہ تینوں فوجیوں کو تعلق ایران ٹیرنس بریگیڈ کے 46 ویں امارات بیٹلون سے تھا جو لڑائی کے دوران مارے گئے۔ تازہ ترین ہلاکتوں سے اکتوبر 2023 میں ملک میں خاصر محاذ جنگ کے آغاز کے بعد سے ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 830 ہو گئی ہے۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹا پلی، حیدرآباد۔